اللہ نے اپنے ہاتھوں سے ہی بنا دیا. ہاتھوں سے انسان کو تخلیق کیا. یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے, کتنی بڑی محبت ہے اس کی کہ انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور دیکھیں پھر آپ نے ایک لقمہ کھانا ہے نا, ایک لقمہ اپنے منہ میں لے کے جانا ہے, اس نے پیٹ میں جانا ہے, آپ کے حلق میں اتر کے معدے میں جانا. اللہ نے کتنے انتظامات کیے. سب سے پہلے انسان کی آنکھیں دیکھتی ہیں, اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے, کوئی اوپر گندگی والی چیز تو نہیں پڑی ہوئی, کوئی کیڑا تو نہیں پڑا ہوا, کوئی ایسی چیز جو مجھے نقصان پہنچا دے. اور پھر اس نے ہاتھ سے پکڑ لیا, ہاتھ بھی بتائے گا یہ گرم زیادہ تو نہیں ہے, یہ بہت زیادہ ٹھنڈا تو نہیں ہے جو تمہیں نقصان پہنچا دے. پھر انسان جب اپنے منہ کے قریب لے کے آتا, اس کا جو سننے والا سسٹم ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ چیز اس میں بدبو تو نہیں ہے, کوئی خراب تو نہیں, باسی تو نہیں ہوگی. یہ سارا نظام, پھر اس کے دانت ہیں حلق میں جاتا. اللہ کی یہ محبتیں انسان کے ساتھ, اتنا کچھ اللہ کرتا ہے ہمارے ساتھ. اب اس میں بڑی لمبی بات کی جا سکتی ہے, اس کے احسانات کو تو بندہ شمار ہی نہیں کر سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ خود کہتا ہے میری نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو کبھی کاؤنٹ نہیں کر سکتے, کبھی شمار نہیں کر سکتے, اتنی زیادہ نعمتیں اللہ کی. اور پھر جب یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دے دیا تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے حقوق کو جانیں, اس کے حقوق کو پہچانیں. دیکھیں نا, بچہ پیدا ہوتا ہے اگر اسے بولنا ہی نہ آئے, لیکن اللہ نے ہمیں بولنا سکھا دیا. اگر سننے سے محروم اللہ کر دے تو کتنے مسائل بنے. اللہ نے وہ کوئی ریئر کیسز ہوتے ہیں, کوئی شاذ و نادر ایسے معاملات بن جاتے ہیں, وہ بھی اللہ کا امتحان ہوتا ہے, لیکن اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا. اور اللہ رب العزت کا مطالبہ کیا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, میری عبادت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے, کہتے اللہ کے رسول نے مجھے ایک دن کہا, یا معاذ, اے معاذ تم جانتے ہو, اتدری هل تدری ما حق اللہ علی عبادی, کہ اللہ کا حق اس کے بندوں میں کیا ہے, جانتے ہو؟ اور کیا تم یہ بھی جانتے ہو وما حق العباد علی اللہ, کہ اللہ پہ بندوں کا حق کیا ہے؟ تو کہتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم, میں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے, مجھے نہیں پتا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا حق یہ ہے بندوں پہ کہ سارے بندے اس کی عبادت کریں, ان یعبدوہ, اس کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں, کہ اس کا حق ہے کہ اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہوگا. اور پھر اس کا حق کیا ہے کہ وہ بندوں کو کیا دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے جو اس کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. پھر اللہ ان کو جنتوں کا مہمان بنائے گا, جہنم سے بچائے گا, یہ اس کا حق ہے. اللہ رب العزت کا حق عبادت ہے, اور عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے کچھ حقوق ہیں. مختصراً یہ بات کو سمجھیے, ویسے تو یہ بڑی لمبی چوڑی بات, توحید کی سیریز ہم انشاءاللہ کبھی چلائیں گے, توحید کے مسائل پہ بات پھر کریں گے, لیکن یہ مختصر باتیں سمجھ لیں. اللہ رب العزت کا حق سب سے پہلا کیا ہے؟ معرفت, اللہ کو جاننا. آپ کو یہ بات عجیب لگے گی, آپ اللہ کو نہیں جانتے, جانتے ہیں. آپ کا رب کون ہے؟ اللہ. کسی بچے سے بھی یہ سوال کیا جائے جسے بولنا تک نہیں آتا, آپ کہیں تیرا رب کون ہے, کہاں ہے, وہ اوپر انگلی کرے گا. ایک گنگے کی زبان سے بھی اللہ کا لفظ نکل جاتا ہے. یہ بڑی حیرت والی بات ہے. گنگا تک یہ لفظ بول سکتا ہے, یہ اتنا پیارا لفظ ہے. تو آپ سے کہا جائے آپ کا رب کون ہے, آپ کہیں نہیں میرا رب اللہ ہے, میں اللہ کو جو ہے نا وہ جانتا ہوں, میرا تو رب ہے وہ. اچھا ایکسپلین کرو نا ذرا, تھوڑا بیان کرو اپنے رب کو, کیا بیان کریں گے؟ مارکیٹ یور لارڈ, اپنے رب کو بیان کرو, کیا بیان کرو گے؟ تو مارکیٹنگ کرو اللہ کی. آج کسی کے پاس کوئی چھوٹی سی چیز ہو نا, یہ موبائل ہے, میں اسے بیچنا ہو, میں اس کی ساری چیزوں کو جانتا ہوں. اب تو مارکیٹ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں سب کو پتا ہے میری فلاں چیز کے اندر یہ کوالٹی ہے, یہ ہے, یہ ہے, اس میں یہ چیز آتی ہے, سر جی اس میں یہ بھی لگا ہوا ہے, وہ بھی ہے, یہ بھی ہے, ساری چیزیں بتا دی. بندے کو ایسا زبردست اس کے سامنے اپنی چیز کو پیش کیا, وہ لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ہاں ایک بندے نے پھکی بیچنی ہو نا گاڑی میں, وہ بھی آ کے اتنی باتیں کرے گا, بندہ کہتا ہے یار پتہ نہیں یہ کون سی بلا ہے, لے لو. رب کو بیان کریں, آپ اپنے اللہ کو کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اے خیر مسلم کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا جائے کہ اس نے اسلام قبول کرنا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے بارے تعارف پیش کرو, میں جاننا چاہتا ہوں اللہ کون ہے.
آپ میں سے کسی کو کہیں ادھر آ کے اللہ کو بیان کرو، کیا بیان کرے؟ معرفت ہے اللہ کی، ہم جانتے ہیں ہمارا رب کون ہے، بس ہمیں یہ پتا ہے ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں اس کی معرفت کتنی کو ہے، ہم اس کے بارے کتنی دیر بول سکتے ہیں؟ آپ کو کھڑا کیا جائے، آپ اپنی پروڈکٹ کے بارے گھنٹہ لگا سکتے ہیں۔ میں اس پہ سارا دن، وہی عادت ہو گئی اب تو، سارا دن مارکیٹنگ ہی کرتے ہیں، سارا دن لوگوں گاہکوں کے ساتھ ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے، ہم تو جتنا مرضی بلوا لو بھائی اپنے رب کے بارے کتنا بول سکتے ہو؟ تم بیان کرنا شروع کرو، کوئی 1-2 منٹ بول کے بس تو نہیں ہو جائے گی، کوئی آدھا پونا گھنٹہ رب کو بیان کر لو گے، وہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کتنا بیان کرو؟ اپنے بارے انسان زیادہ جانتا ہے، میں کہتا ہوں رب کے بارے اتنا نہیں جانتا۔ انسان پتا میں کب پیدا ہوا، میرے معاملات کیا ہیں، میں کس مہینے میں میری پیدائش ہوئی، میرے والدین کون ہیں، میں کس علاقے کا ہوں، یہ سارا کچھ ہمیں پتا ہے۔ ہمارے بچوں کو قائد اعظم پہ مضمون لکھنا آتا ہے، اللہ کی قسم یہ بڑا المیہ ہے، اللہ پہ مضمون لکھنا نہیں آئے۔ آپ امتحان لے کے کبھی دیکھ لیں، آپ کے ادھر بیٹھو بھی انگلش میں آپ اسے کہیں یا قائد اعظم پہ علامہ اقبال پہ مضمون لکھو، میں یہ نہیں کہتا یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے جاننا چاہیے، آ جائے گا، لکھ دیں گے لوگ، اسے کو رب کے بارے لکھو نا ذرا، کتنا لکھو گے؟ آپ قلم پکڑا دیں، اللہ کے بارے 2 لائنیں نہیں لکھی جائیں گے۔ معرفت اللہ کی کتنی ہے، ہم کتنا جانتے ہیں اللہ اپنے رب کو؟ بیان کرو نا اپنے رب کو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ملائیشیا میں ہوتا تھا، میں کہتے ایک بندے کو کہا کہ اللہ کو بیان کرو، وہ آگے کھڑا ہوا رونے لگ گیا، کہتا مجھے اپنا رب بیان ہی نہیں کرنا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا اللہ کون ہے، اس کی معرفت کیا ہے۔ آپ میں کون جانتا ہے اللہ کی صفات کیا ہے؟ آج لوگ کہہ دیتے نہیں اللہ جھوٹ نہ بلائے، تو میں یہ بھائی اللہ جھوٹ بلواتا ہے؟ اللہ جھوٹ نہیں بلواتا، یعنی یہ لفظ اللہ کی طرف ہم اس کی نسبت نہیں کر سکتے کہ اللہ جھوٹ بلوائے۔ ویسے تو سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے نا، لیکن بندہ کہہ رہی میں نے گناہ کیا اللہ نے کروایا ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے آپ، معرفت نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ لکھے موسیٰ پڑھے خدا، حالانکہ لفظ خود آ وہ الگ بات، تو کہتے ہیں پڑھے خدا، تو اللہ کے بارے ایسے ایسے الفاظ زبانوں پہ ہوتے ہیں، معرفت نہیں، پتہ ہی نہیں ہے اللہ کون ہے۔ ایک بندے کو میں نے کہا جی کہتا قرآن کیسا اٹھانا جائے، میں نے کہا ہاں اٹھا سکتے ہیں، کیوں؟ اللہ کی صفت ہے، اور بھائی قرآن کی قسم، اللہ کے علاوہ تو کسی کی قسم ہی نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے کہا بھائی یہ بھی رب کی صفت ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، پتہ ہی نہیں ہے صفات کا باب کیا ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ اس باب میں آ کے اتنی انہوں نے ٹھوکریں کھائیں، گمراہ ہو گئے، اور ہمیں نہیں پتا کہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ اللہ کی صفات کیا ہے، اللہ رب العزت کی صفات کا علم کیا ہے، ہم نے کبھی اس کی کوشش بھی نہیں کی۔ کبھی آ کے بیٹھا کرو نا کسی عالم دین کے پاس، مولوی صاحب مجھے بتائیں ذرا میرا اللہ ہے، میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ لوگ اپنے آباء و اجداد کے بارے آگے بیٹھ جاتے ہیں، اور جی میرا فلاں دادا، میں نے تو اب دیکھا میرے خاندان میں اس کا نام ہے، میں ذرا اس کا تعارف پڑھنا چاہتا ہوں، لکھنا چاہتا ہوں، تاکہ مجھے پتا ہو کل کو میں لوگوں کو بتاؤں میں اس کی نسل سے ہوں، میں بتا سکوں وہ یہ تھا وہ تھا۔ بھئی یہ کبھی آ کے اللہ کے بارے میں تو کہو نا۔ اور پھر یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اللہ جھوٹ نہ بولو، ایسی وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ایسی باتیں کرتے جس کو جانتے نہیں، پتہ نہیں ہوتا، اللہ کے بارے پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ پھر اللہ کی گستاخیاں بھی اس لیے ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں رب ہے کون، ہمارا رب سے رشتہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیو ایک یہ بات ہے، میرا پورا ٹاپک یہ صفات کا نہیں ہے، بس اس بات کو جانیے، اپنے رب کو بیان کرنا بھی سیکھیں، اللہ کے بارے جاننا شروع کر دیں، میرا رب کون ہے۔ کبھی قرآن پڑھ کے دیکھیں، کبھی حدیث کھول کے دیکھیں، کبھی تفاسیر کو دیکھیں، میں اپنے اللہ کو جاننا چاہتا ہوں۔ گھر جا کے پوچھئے گا، اپنے بچے سے پوچھئے گا بیٹا مضمون لکھ سکتے ہو اپنے رب پہ؟ اپنی بیٹی سے یہ سوال کیجئے گا، اپنی بیوی سے جا کے پوچھئے گا کہ تم اللہ کے بارے کتنا جانتی ہو، بتاؤ نا، یہاں بیان کرنا شروع کرو نا۔ اپنے آباء و اجداد، اپنے لیڈر اور اپنے جو بڑے ہیں ان کے بارے تو لوگ جانتے ہیں، لیکن رب کے بارے نہیں جانتے، یہ المیہ ہے۔ دوسری بات، ہمارا رب سے جو رشتہ ہے اس میں محبت ہونی چاہیے، بہت زیادہ محبت، اتنی محبت کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو، سب سے غالب اللہ کی محبت رہنی چاہیے۔ وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ کہتا وہ اللہ تو ان سے پیار کرتا ہے اور وہ رب سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ مومن ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ،
وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں اللہ کو، دنیا کی ساری محبتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے تو اللہ سے ہوتا ہے۔ اللہ نے پہلے اپنی محبت کا ذکر کیا ہے، پھر لوگوں کی محبت کا ذکر۔ اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے اتنی محبتیں کرتا ہوں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ میرے ساتھ تیرا تعلق ہی نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ کون سی چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ میرے سے پیار وہ نہیں ہے تیرا جو ہونا چاہیے تھا، دھوکے میں ہے انسان۔ وہ رب تو بڑی محبت کرتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کبھی بھی انسان پہ اس کی جو استطاعت ہے اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی ہمت ہے جتنی طاقت ہے اتنا کام کر لو، اللہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ صلی قائما، نماز پڑھو کھڑے ہو کر، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر تم نہیں استطاعت رکھتے، طاقت نہیں ہے کھڑے ہونے کی، فَقَاعِدًا، بیٹھ کے پڑھ لو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت بھی نہیں ہے، فَعَلَى جَنْبٍ، لیٹ کے پڑھ۔ وضو کرنا ہے پانی کے ساتھ، پانی ٹھنڈا ہے، بیمار ہو جاؤ گے، بس تیمم کر لو، اشارے سے نماز پڑھ لو، اللہ اجر اتنا ہی دے گا۔ ایک بندہ اپنی عام حالات میں پوری ڈیوٹی دیتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، یہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اب بیمار ہو گیا، تہجد چھوڑ گئی، اللہ اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھواتا جائے گا، میرے فرشتوں لکھتے جاؤ، یہ جب ٹھیک تھا تب تو پڑھتا تھا نا۔ کیا محبت ہے یار، انسان کھڑا ہو کے نماز پڑھنے والا، اب یہ بیمار ہو گیا، اب یہ بیٹھ کے پڑھے گا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ بیٹھ کے نماز پڑھنے والا فرضی پڑھے تو ہوتی نہیں ہے، عذر کے بغیر، اور اگر نفلی پڑھے تو آدھا ثواب ملتا ہے۔ یہ عذر کے ساتھ اگر بیٹھ کے پڑھے، جب ٹھیک تھا کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، اللہ اس کو اجر پورا عطا فرمائے۔ محبت ہے، آپ نے ڈیوٹی کرتے ہیں، آپ بڑی اچھی ڈیوٹی کرتے ہیں، بڑی تندہی کے ساتھ، بندہ بوڑھا ہو گیا، اب کام نہیں ہوتا، کمر جھک گئی ہے، مالک کہے گا بھائی اب فارغ ہو تو میرے کام کے نہیں رہے، تنخواہ اتنی دے گا جو پہلے دیتا تھا؟ نہیں دے گا، پینشن بھی کم ہوتی ہے، کیوں؟ ابھی کام نہیں کر رہا، ڈیوٹی نہیں دے رہا۔ آپ کے ساتھ اللہ کو اتنی محبت ہے، بندہ ڈیوٹی سے عاجز آ گیا ہے، نہیں ڈیوٹی دے سکتا، اللہ کہتا اجر پھر بھی لکھو، جب ٹھیک تھا تب تو دیتا تھا نا۔ لیٹ ہو گیا بندہ اسکول سے یا کسی جگہ سے، کوئی فرم ہے، آپ ملازم ہے، آپ کی ریڈ لائن لگ جائے گی۔ میں ایک اسکول میں پڑھاتا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا، چھٹیاں کر کے میں اسکول میں گیا تو انہوں نے میری تنخواہ کاٹ لی۔ میں نے کہا یار میرا اتنا عذر ہے، میں اٹھ نہیں سکتا تھا، اور اللہ قسم یہ سچی بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ اصول ہے، ہمارے یہاں چھٹی کرے تو اس کی تنخواہ کٹتی ہے۔ کہ یار وہ رب ہی ہے جو اتنا پیار کرتا ہمارے ساتھ، وہ مزدوریاں پھر بھی پوری دیتا، آپ نہ بھی ڈیوٹی دو وہ مزدوری پوری دے گا۔ کہ اس کی محبت کی انتہا ہے میرے بھائی، انتہا ہے۔ جب وہ اتنا پیار کرتا ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم مریض ہو روزہ چھوڑ دو، مشقت ہو رہی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، ظہر کا وقت ہوا، عصر کا وقت ہوا، بندے کو پیاس لگ گئی، شدت کی پیاس لگی ہے، اب پتہ یہ بیمار ہو جائے گا، اللہ کہتا روزہ توڑ دو، کوئی بات نہیں، بعد میں رکھ لینا، اجر پورا عطا کرو۔ وقت کے بعد رکھو گے پھر بھی اجر اتنا ہی دوں گا، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اگر اتنے بیمار ہو گئے اور لاچار ہو گئے، پتہ ہے اب صحت کی امید ہی نہیں ہے، کیا بندہ بوڑھا ہو گیا ہے، اب کیا کرے، اب تو موت کا سامنا کرنا پڑے گا، فدیہ دے دو تمہیں پھر بھی روزہ رکھنے کا اجر دے دوں۔ کیا اللہ کی محبت برس۔ پھر اللہ کہتا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جاتے ہو، کہاں جا رہے ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میری تم سے محبتیں ہیں، میں تمہیں نوازنے والا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ رب ہے تمہارا جو اتنا پیار کرتا ہے تمہارے ساتھ، پھر کہاں جاتے ہو، پھر کس کے در کی خاک کو چھانتے ہو، اس کے در پہ رہو نا، اس اللہ کے سامنے جھکا کرو، اسے وقت دیا کرو، اس کے سامنے آ کے بیٹھا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑی خوبصورت کسی نے مثال دی محبت کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، کہ دنیا جو ہے نا وہ بڑی تھوڑی ہے، دنیا کا سامان تھوڑا سا ہے، دنیا اللہ نے بنائی ہے، اللہ کہتے ہیں یہ تھوڑی ہے، اور جب بندہ جو کام کرتا ہے اللہ کے لیے،
وہ کیا ہے؟ ذکر. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کہتا ہے ذکر کثرت سے کرو. یعنی جب بندے نے جو کام کرنا اس کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا یہ بہت زیادہ ہے. اور جو دنیا اللہ نے اتنی بڑی بنا دی, کہا یہ تھوڑی ہے. یہ بھی اللہ کی محبت کی مثال ہے. اللہ اکبر. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کسی نے پوچھا اگر آپ کو اختیار دیا جائے کہ آپ کا حساب کوئی اور لے, کوئی لے, جو آپ کہیں وہ لے, کیا کہیں گے؟ ماں لے لے صاحب. ماں کتنا پیار کرتی ہے. ماں روزانہ اپنے بچے کا حال پوچھتی ہے. اس کو پتا ہے میرا بیٹا اگر بیمار ہو گیا وہ روزانہ آئے گی. یا ویسے ہی ماں بیمار ہو لیکن بچے کی فکر زیادہ ہوتی ہے اسے. ماں حساب لے لے, باپ لے لے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں, اگر مجھے اختیار مل جائے کہ بتاؤ تمہارا حساب کون لے, تو میں کہوں گا میرا حساب صرف میرا رب لے, کیونکہ اس سے زیادہ میرے سے محبت کرنے والی کوئی ذات ہے ہی. اور ایک عربی نے کتنی پیاری بات کی, بدو قسم کا انسان ہے وہ, بڑا خوش, اس نے کہا جب رب حساب لے گا تو پھر بات ہی کیا ہے, کیونکہ وہ تو محبت ہی بڑی کرتا ہے. لیکن میرے بھائیوں, رب اس سے محبت کرتا ہے جو رب سے محبت کرتا ہے, جو اللہ سے پیار کرتا ہے. پھر اللہ بھی اس سے بڑی چاہتیں کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر کافر کو علم ہو جائے, اگر کافر کو پتا چل جائے کہ اللہ کتنا رحیم ہے, کتنا پیار کرنے والا, وہ کافر بھی دنیا سے جائے تو جنت کی امید لے کے جائے گا. اسے جب یہ پتا چل اللہ اتنی محبت کرتا, حالانکہ یہ کافر جہنمی ہے, لیکن امید جنت کی لے کے جائے گا کہ اللہ سے تو محبت ہی بڑی کرتا. اور پھر جب رب اتنا پیار کرے تو میں نے جو پہلے ذکر کی, اللہ پھر عبادت چاہتا ہے. اور عبادت کون سی ہوتی ہے؟ ایک ہوتی عبادات قلبیہ, قلب کی عبادت, دل کی عبادات, وہ بھی اللہ کے لیے. بدنی عبادات بھی اللہ کے لیے, لسانی عبادات بھی اللہ کے لیے. جو بھی عبادات ہیں, مالی عبادات ہیں, وہ ساری اللہ کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, میری تمام قسم کی عبادت, قولی ہو, فعلی ہو, مالی ہو, بدنی, لسانی, جو بھی ہیں وہ ساری اللہ کے لیے ہیں. آپ کا قلب اگر خوف کسی اور کا ہے, رب کا کم ہے, تو آپ کے دل کی عبادت ٹھیک نہیں. ہمیں خوف کس کا ہوتا ہے؟ کیمرہ لگا ہوا ہے, کوئی کام غلط نہیں کرے گا, کیمرہ ہٹا دو یہ ڈیوٹی میں ڈنڈی مارے گا, کیونکہ اسے کیمرے کا خوف ہے, رب کا خوف نہیں. اللہ اکبر. بڑی سخت بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ, یہ بھی ایک اللہ کا حق ہے, اس سے حیا کیا جائے. اللہ سے بھی ایک حیا ہوتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ برہنہ ہو کے نہایا نہیں کرتے تھے, کہتے مجھے اللہ سے حیا. اللہ کا ایک حیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کی حدود کو پامال کرے, اللہ کے حیا کا پاس نہ رکھے. ویسے تو یہ نماز بھی پڑھتا ہے, ویسے ہی تو یہ پہلی صف کا نمازی ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, لیکن جب یہ اپنے بستر میں جاتا ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل ہے, یہ کوئی ایسا منظر دیکھتا ہے جو رب کو ناپسند ہے, جو حرام ہے. یہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب تب کرتا ہے جب یہ تنہائیوں میں چلا جاتا ہے, تب اسے خوف نہیں ہوتا. یستخفون من الناس, یہ اللہ سے نہیں ڈرتے, لوگوں سے ڈرتے ہیں. ان کے دلوں میں لوگوں کا خوف رہتا ہے, لوگ کی کہہ دیں, پھر یہ غلط کام نہیں کرے گا. جب تنہائی میں جائے گا پھر یہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تہامہ پہاڑ, کتنا بڑا, کلومیٹروں میں پھیلا ہوا پہاڑ ہے, اس کے برابر یہ نیکیاں لے کے اللہ کے سامنے آئیں گے, اور واقعتاً وہ نیکیاں ہوگی وہ نیکیاں, لیکن رب کے حقوق میں اس نے ڈنڈی کے ماری, اللہ سے حیا نہیں کرتا تھا. یہ جب تنہائیوں میں جاتا تھا اللہ کی حدود کو پامال کرتا, اللہ ساری نیکیوں کو راکھ بنا کے اڑا دے. اللہ کا حیا بھی ہونا چاہیے. تو قلب کی عبادت ہے, خوف ہمارے دل میں ہمیشہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے. میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ خوف جب پیدا ہو جائے, آپ کبھی دکان پہ بھی ہوں, آپ جھوٹ بول کے, کم تول کے کبھی سودا نہیں کر جائے. کوئی انسان کوئی غلطی ایسی نہیں کرے گا, کوئی دیکھتا نہیں دیکھتا نہ دیکھے. جیسے وہ لڑکی نے کہا تھا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے, ادھر کون سا عمر ہے؟ اس نے کہا عمر نہیں ہے, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. تو اللہ کا خوف دل میں اگر انسان کے آ جائے تو یہ اس کی قلبی عبادت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ اشد جو ہے نا, یہ اس میں تفضیل ہے. وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, سب سے زیادہ خوف اللہ. دنیا کا بھی ہوتا ہے, رکھ رکھاؤ ہوتے ہیں, یار لوگ کی کہیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, لیکن جہاں یہ ہو وہاں رب کی بات بھی ہونی چاہیے. بس میں بات کو ختم کرتا ہوں. اس کے بعد انسان کی جو بدنی عبادات,
بدنی عبادات میں بڑی چیزیں آتی ہیں. بدنی عبادات میں انسان حج کرتا ہے, سفر کرتا ہے, طواف کرتا ہے. یہ کسی اور کے لیے تو نہیں. ہمارے معاشرے میں کہتا ہوں اللہ سے زیادہ کوئی حلیم اور بردبار نہیں. اگر ہوتا اللہ دنیا کو تباہ و برباد کر دیتا. کتنے ایسے کبے چوبے بنے ہوئے ہیں جہاں اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا, جہاں اللہ کے حق کی پاسداری کی بجائے اس کے حقوق کی پامالی کی جاتی ہے. طواف ہے تو کسی اور کا ہو رہا ہے, اور اگر نظر و نیاز ہے تو کسی اور کے نام کی دی جا رہی ہے. یہ فلاں کی نظر ہے, یہ فلاں کی نیاز بڑھ رہی ہے. کیوں؟ اللہ کے نام کی چیز ہوگی. وما اہل بہ لغیر اللہ, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی چیز دیتا ہے وہ حرام ہے, اور یہ رب کا قرآن کہتا ہے. تو بدنی عبادت ہو یا نظر و نیاز ہو, چڑھاوا ہو, وہ کسی اور کے نام کا نہیں ہو سکتا. آپ کہہ دیں فلاں کی نیاز دے رہا ہوں میں, یہ فلاں کے نام کی چیز دے رہا ہوں, فلاں کے نام کی 11ویں شریف دے رہا ہوں, حرام ہے. قرآن کہتا ہے کہ حرام ہے, اور کوئی نہیں کہتا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بلکہ قرآن کی دلیل ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ, جس پہ کسی اور کا نام آ جائے وہ حرام ہوتا ہے. اور امید, اللہ سے امید رکھنا, رجا, یہ بھی اللہ کا حق ہے. کسی اور سے اس طرح امید نہ رکھے. انسان کہتے ہیں جی ڈاکٹر نہ ہوتا تھے بس اے تک گیا سے. یہ امید یا یہ توکل اللہ پہ ہونا چاہیے. ایسے الفاظ بھی انسان بولے تو رب کو دل میں رکھتے, ہاں ٹھیک ہے وہ وقت پہ آ گیا لیکن بچایا تو اللہ نہیں ہے. بس جی میں تو دربار پہ جا کے دربار چڑھاوا چڑھایا ہوں, اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں. توکل ہو گیا دربار پہ, میں نے ادھر جا کے حاضری دے دی ہے, اب مجھے کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے. میں روزانہ فلاں کے جا کے دربار پہ ایک چادر دے دیتا ہوں, اور میرا توکل یہ بن گیا کہ اب مجھے کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, میں نے وہ کام کر دیے. یہ توکل اللہ پہ ہونا چاہیے. ہم نے تو نام رکھ دیے داتا, دینے والا. اللہ کے دینے والی ذات صرف اللہ کی. فریاد رسی اگر کسی کے سامنے کرنی ہے وہ اللہ ہے. غوث اعظم کا معنی کہ سب سے بڑا فریاد رسی کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. ہمارے ہاں تو کوئی اللہ کے حقوق کی کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں جا کے یہ آپ پیش کر سکے میرے اللہ کا حق ادا کیا جائے. میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی, چونکہ آج بھی چلے جائیں, میرے پاس تصویر موجود ہے. اثر کی نماز کا وقت ہوا, میں چلا, مسجد میں لکھا ہوا, اللہ کی قسم اٹھا کہہ رہا ہوں وہ اتنا بڑا جملہ لکھا ہے, اگر اللہ غصے والا ہوتا اور اللہ نے یہ عذاب کی بات نہ کی ہوتی, میں نے ان کو عذاب نہیں دینا, تو میں کہتا ہوں مسجد کو اللہ جلا کے راکھ کر دیتا. لکھا ہوا ہے جو یہ کہے گا اغثنی یا شیخ عبد القادر جیلانی, وہ اس مسجد کا متولی ہوگا, وہ اس کا امام ہوگا, وہ اس کا خطیب ہوگا. کہ شیخ عبد القادر جیلانی سے جو فریاد رسی کرنے والا ہو, جو اس سے مانگنے کی ہمت رکھتا ہے نا, وہ یہاں آ سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بندہ اس مسجد کے انتظامات نہیں. مسجد میں لکھا ہے شرک, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مساجد تو اللہ کے لیے ہوتی. اور ظالموں, مسجد میں تو اللہ کے نام لو, مسجد سے باہر جا کے تم جو مرضی قدم مارتے پھرو. مسجد میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ نام لیا جائے. یا علی مدد کا نعرہ مسجد میں لگتا ہے. اور میرے بھائیوں کیوں؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو مدد کر سکتا ہے؟ علی کی آنکھ میں درد ہوا, تکلیف ہوئی, وہ خود ٹھیک نہیں کر سکے, وہ بھی رب کو امید رکھتے ہیں. ہم ہیں ان سے مدد مانگنے والے. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. جب بھی سوال کرنا ہے اللہ سے کرنا ہے. یا لگا کے کسی کے نام کے ساتھ مدد کا نعرہ لگا دیا, اور لوگوں نے تو یہ ڈائلاگ بنایا ہوا, کوئی بھی کام کرنا یا علی مدد, شروع ہو جاؤ. بھائی کیوں مدد مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگو نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی سوال کرے اللہ سے کرنا, کسی اور سے سوال نہیں کرنا. اگر کرو گے تو شرک ہوگا, پناہ طلبی ہے, جو کچھ بھی ہے, کیونکہ نقصان اور نفع یہ سارا کچھ اللہ دیتا ہے. اگر اللہ کسی کو یہ چیزیں نقصان دینے پہ آئے, کوئی نفع نہیں دے سکتا. اگر اللہ نفع دے, پوری دنیا مل کے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا تھا نا آگ میں, کوئی نقصان نہیں ہوا ان کو, کیونکہ رب ان کو بچانا چاہتا تھا. اور جتنی بھی عبادات ہیں, اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے حقوق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت کے ساتھ ہماری وہ محبت قائم ہو جائے جو ہونی چاہیے. اللہ رب العزت پہ انشاءاللہ جو توحید ہے اس میں ہم پوری سیریز پہ بات کریں گے. یہ مختصراً سی باتیں تھیں, اللہ ہمیں ان کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.